سر دینا ہے کہ ہاتھ دینا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا یہ ہاتھ تو میرے مصطفیٰ کی امانت ہے، میں یہ ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ کہا پھر سر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے فرمایا ہمیں آج کی رات کی مہلت دی جائے، کیا کرو گے؟ کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کل صبح کر لینا، ہمیں آج کی رات مہلت دی جائے۔ اتنی بات کہی، رات بھر کی مہلت ملی۔ میرے حسین نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، میرے گھر والوں، عمرو بن سعد اور یزید کا پورا لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، ایسا کرو تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تم میں کسی نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں، کسی نے جوان بیٹیاں چھوڑی ہیں، کسی نے اپنے پیچھے بیمار چھوڑے ہیں، جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ حسین وعدہ کرتا ہے اگر واپس چلے جاؤ گے میں ناراض نہیں ہوں گا، قیامت کے دن مصطفیٰ سے کہہ کے تمہیں جنت کا پروانہ دلاؤں گا۔ چیخیں نکل گئیں غلاموں کی، کہنے لگے حسین ہماری اولاد ہماری جان اتنی قیمتی تو نہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں اور مصطفیٰ کے شہزادے پر 3 دن سے پانی بند ہو۔ اللہ اکبر، کسی نے جانے کا نام نہ لیا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، جاؤ آج کی رات اپنے رب کو منا لو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہمارے رب سے آخری ملاقات ہو، آج کی ہماری زندگی کی بھی آخری رات ہو، بندگی کی بھی آخری رات ہو۔ فرمایا میرے حسین نے، سارے لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جس خیمے میں جاتے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، اسی عالم میں رات کا آدھا پہر گزرا۔ میرے حسین کی 7 سال کی شہزادی حضرت سکینہ اٹھیں، پھوپھی زینب کے پاس گئیں، کہنے لگے پھوپھی ہر خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات کہی نا، ذرا بیٹی والے اس بات کو دل سے سنیں، اور جن پر اولاد نہیں اللہ حسین کے ذکر کی محفل کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ کہا امی پھوپھی سب قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی بات سیدہ سکینہ نے کہی، کہنے لگی بیٹی جاؤ تم قرآن جا کے اپنے بابا سے پڑھو۔ حضرت سکینہ آئیں، میرے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہا بابا ہم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا بیٹی قرآن کے لیے وضو ضروری ہے۔ اللہ اکبر، جب وضو کی باری آئی کہتی بابا یہاں تو 3 دن سے پانی پینے کو نہیں ملا ہے، وضو کیسے کیا جائے گا؟ فرماتی بیٹی ہمارے اسلام میں رخصت ہے، اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو۔ تیمم بیٹی کو کرایا حسین نے، اس کے بعد قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں۔ بچی نے قرآن کھولا ہے، میرے حسین نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی ہے، ابھی 2-3 آیتیں پڑھی تھی، آنسو برسنے لگے حسین کے۔ شہزادی نے کہا تھا بابا بتائیے تو صحیح، دنیا اپنی بیٹی کو قرآن پڑھاتی ہے خوش ہوتی ہے، آج آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں بیٹی خیال نے رلا دیا، میں اپنے سکینہ کو قرآن کا آغاز تو کرا رہا ہوں لیکن رب جانے بیٹی قرآن کا اختتام کون کرائے گا؟ اللہ اکبر، بیٹی سے اتنا کہا، میرے حسین نے پھر کہا بیٹی اب تم اتنے قرآن کی تلاوت کرو۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا، اہل بیت اطہار قرآن پڑھ رہے ہیں، غلامان حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ رات کا آدھا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، فجر کا وقت آیا۔ میرے حسین نے کہا اکبر جی بابا، کہا بیٹے جاؤ ذرا کربلا کے میدان میں فجر کی اذان پڑھو، جب اذان پڑھ کے واپس آؤ تو میدان کا جائزہ بھی لے کر کے آنا، میدان کا کیا حال ہے یہ کہہ کے آپ نے اکبر کو بھیجا۔ حضرت علی اکبر کے میدان کا جائزہ لیا، جائزہ لیتے لیتے آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہچکی بھر کے رو رہی ہیں، اللہ اکبر، سر سے لے کے پیروں تک پردہ ہے اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں۔ صاحب ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے اولاد سے رشتے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اگر بیٹا 7 سمندر پار پردیس میں ہوتا ہے، بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے، اگر ماں بیٹے کے بیچ کتنی بھی دوریاں ہوں، بیٹے پہ مصیبتیں آئیں تو ماں کی نیند اڑ جایا کرتی ہے۔ مائیں صبح کو اٹھ کے کہتی فون تو لگاؤ، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، پتہ تو کرو میرے بیٹے کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان۔ اور صاحب یہ تیری میری ماں کا رشتہ ہے، پھر حسین کی ماں کا رشتہ حسین سے کیسا رہا ہوگا؟ کبھی دل سے بھی تو سوچا کرو۔
کرو. آپ اپنے دوپٹے سے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں. حضرت علی اکبر نے خاتون کے رونے کی آواز سنی. جیسی آواز سنی قریب گئے, جا کے کہتے خاتون بتا تو صحیح کہاں کی رہنے والی ہو اور اس میدان کربلا میں تمہارا کیا کام ہے؟ کوئی جواب خاتون نے نہ دیا. آپ واپس آئے. آقا حسین نے کہا اکبر کا جی بابا, کیا تم نے کربلا کے میدان کو دیکھ لیا؟ ہاں بابا. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے. کہا کون سا معاملہ؟ کہا بابا جی بات یہ ہے میں نے ایک خاتون کو زمین کربلا پر اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ خاتون صفائی بھی کر رہی تھی, آنسو بھی بہا رہی تھی. میرے حسین نے کہا تھا جب سے اتنا سنا اللہ اکبر. آقا حسین فرماتے جانتے ہو وہ خاتون کون ہے؟ کہا بابا میں جانتا نہیں ہوں. آقا حسین کی چیخ نکلی, رو کے فرمایا اکبر جس خاتون کو تم اجنبی خاتون کہہ رہے ہو وہ کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی جو مدینے سے چل کے کربلا کے میدان میں آئی ہے. بابا فاطمہ الزہرا کا کربلا کے میدان میں کام کیا تھا؟ میرے حسین فرماتے ہیں اکبر میری ماں کربلا کے میدان میں اس لیے آئی ہے کہ جب حسین سواری سے نیچے آئیں گے 72 زخم تیروں کے ہوں گے, 56 زخم تلواروں کے ہوں گے. میرے شہزادے کا جسم زخموں سے چور چور ہوگا. جب زمین پہ آئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر چبھ جائے. مجھے یہ گھوارا نہیں ہے. اس لیے سیدہ نے آ کر کے پہلے کربلا کے میدان کو صاف کیا ہے. اور صاحب یہ ماں ہوا کرتی ہے, اگر بیٹے کو درد ہوتا ہے تو مائیں تڑپ جایا کرتی ہے. اگر ماں کو درد ہو تو بیٹے کیوں نہیں تڑپا کرتے ہیں؟ بدل دو اصول اپنے اور دنیا کو بتا دو. اور دنیا والو ہم نے ذکر حسین سنا ہے, ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہے. اگر درد ماں کو ہوگا تو بیٹا بستر پہ نہیں لیٹے گا. آواز ماں کی بعد میں آئے گی, بیٹا اٹھ کے ماں کی خدمت میں پہلے چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی محمد حماد صاحب, مفتی حماد صاحب, سرزمین قمریہ شریف, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, حسین کا دامن. اللہ اکبر. سب سے پہلے آواز دی حسین تیار ہو جاؤ سر کٹانے کے لیے. جب آواز آئی سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے. 72 سال عمر تھی ان کی. 72 سال کے بوڑھے کا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے, کافی کمزور ہو جاتا ہے. مگر جب آواز آئی نا حسین آؤ, یا تو سر دو یا ہاتھ دو. حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے, لاٹھی پھینک دی. پھینک کے کہنے لگے آقا حسین پہلے میں جاؤں گا. 72 سال کے بوڑھے نے گھوڑے پہ سوار ہو کے یزیدیوں کے بیچ میں جا کر کے جب للکارا نا تو 72 سال کے بوڑھے نے بھی 21 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. 21 یزیدیوں کو. آخر میں تیروں کی بارش ہوئی, سواری سے نیچے آئے. اور صاحب کربلا میں کیا نہ ہوا, کربلا میں کیا نہ ہوا. حضرت مسلم بن اوسجا اپنی بیوی بچے کے ساتھ تھے. جب میدان کربلا جانے لگے ماں سے اجازت لے کے آئے, ماں میں حسین کے نام پہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں. ماں نے کہا بیٹے میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا, اگر جینا ہے تو حسین کے لیے جینا ہے, مرنا ہے تو حسین کے لیے مرنا ہے. ہاں. ماں نے کہا ٹھیک ہے. جب چلنے لگے بیوی آ گئی, میرے سرتاج کدھر؟ کا اجازت دو میں بھی جا رہا ہوں حسین کے قدموں پہ قربان ہونے. کہنے لگی ایسے نہیں بھیجوں گی. اللہ اکبر. پھر کیسے بھیجو گی؟ کہنے لگے حسین کے پاس چلو. ہاتھ پکڑ کے لائیں حضرت مسلم بن اوسجا کی بیوی اپنے شوہر کا آقا حسین کے پاس. کہنے لگے حسین یہ میدان کربلا جا رہے ہیں لیکن میں ایسے اجازت نہیں دوں گی. کہا پھر؟ کہنے لگے میرا ایک وعدہ کریں مجھ سے. یہ کون سا وعدہ؟ کا ان سے کہیے کہ یہ جنت میں میرے بغیر داخل نہ ہو. یہ وعدہ حضرت مسلم بن اوسجا کی بیوی نے لیا. ان سے کہیے جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک یہ مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جائیں. اتنی بات کہی. آقا حسین کہنے لگے جا, جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے.
اللہ اکبر، کوئی چھوٹی بات نہ تھی. کہنے لگے جا، جنت کی گارنٹی تجھے حسین دے رہا ہے. حضرت مسلم بن اوسجا گئے. جانے کے بعد یزیدیوں کے مقابلہ کیا. یزیدیوں نے سر قلم کیا اور سر اچھال کے حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا حسین لو یہ بھی تمہارا جانثار. اپنے انجام کو پہنچا گئے. جیسے سر حسین کے خیمے کے پاس آیا، اللہ اکبر، حسین خیمے سے بعد میں نکلے ہیں. بیوی پہلے آئی ہے. آنے کے بعد اپنے شوہر کا سر گود میں رکھا ہے. ماتھا چوم کے کہتی میرے سرتاج مجھے بھول نہ جانا، مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا. اللہ اکبر. ابھی حسین بھی کھڑے ہیں. مسلم بن اوسجا کے سر کے پاس بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اب ذرا توجہ سے سننا پیارے. اسی بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے تیزی سے نکلا ہے. ننھی تلوار ہاتھ میں ہے. تیزی سے خیمے سے نکلا. یزیدی لشکر کی طرف جا رہا تھا. اللہ اکبر. میرے حسین کی نگاہ پڑ جاتی ہے. فرماتے لوگوں یہ بچہ کس کا ہے؟ ذرا اس کو تو روکو، کدھر جا رہا ہے؟ جب دوڑے ہیں حسین کے غلام، بچے کو پکڑ کے لائے. کہنے لگے بیٹے کس کا بیٹا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا حسین کے قدموں پہ جان دینے جا رہا ہوں. جب اتنی بات بچے نے کہی تھی، میرے حسین نے کہا تھا بیٹے بتا تو سہی، آخر تو لال کس کا ہے؟ کس کا شہزادہ ہے؟ کس نے تجھے یہ سبق پڑھایا ہے؟ بچے نے باپ کے سر کی طرف دیکھ کے کہا تھا حضرات جس باپ کا سر اس خاتون کی گود میں رکھا ہے، میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں. میں حسین کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. میرے حسین نے کہا تھا بیٹے تجھے یہ سبق کس نے پڑھایا؟ تو بچے نے کہا تھا حسین. میرے باپ نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹے قربان ہو جانا، لیکن حسین کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دینا. یہ کربلا کے میدان کے بچے تھے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ذرا آگے بڑھ گئے. یکے بعد دیگرے غلام شہید ہوتے رہے. پھر باری آئی حسین کے اپنے گھرانے کی. توجہ ہے جی؟ تھکے تو نہیں ہے ابھی؟ ذرا بول دیں یا رسول اللہ. باری آئی پھر اپنے گھرانے کی. اللہ اکبر. میرے حسین ہیں خیمے میں بیٹھے ہیں. اب بیٹھنے کا انداز دیکھو. سر پہ امامہ امام حسن کا ہے، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے، کاندھے پہ چادر مصطفیٰ کی ہے. یوں تلوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آواز آئی حسین اب کس کو بھیجو گے؟ میرے حسین نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا کہ پیچھے سے 18 سال کا اکبر آیا. بابا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بیٹے اب میں جنگ کی کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا جن کے پاس 18 سال کے بیٹے ہوں وہ باپ جنگ کے میدان میں نہیں جایا کرتے، پہلے میں جاؤں گا. میرے حسین نے فرمایا جاؤ اکبر تیاری کرو. اختصار کے انداز میں چاہتا ہوں آج کچھ شہادتیں بیان کر لوں. سماعتیں اچھی ہیں، لوگ اچھے ہیں، بس توجہ کریں. فرمایا اکبر تیاری کرو. حضرت علی اکبر خیمے میں آئے. ماں مجھے دولہا بنا. ماں نے جب لفظ دولہا سنا آنکھیں برسنے لگی. جب اتنی بات کہی کہنے لگے ماں مجھے نکاح کا دولہا نہیں بننا ہے، مجھے تو کربلا کے میدان کا دولہا بننا ہے. ماں نے صندوق کھولا، نئے کپڑے نکالے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، عجیب رشتہ ماں کا ہوتا ہے. کبھی تم نے مارکیٹ میں دیکھا ہوگا ماں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے ساتھ میں، پھر لگا کے کہتی ہے میرے بیٹے کے بدن پہ یہ کپڑا کیسا لگ رہا ہے؟ کہتی ہے نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگا. پھر دوسرا اٹھا کے کہتی ہے یہ کیسا لگا؟ نہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. 10 جوڑی ہٹا دیتی ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے. اور پھر وہ ماں تو علی اکبر کی ماں تھی. میرا حسین غریب نہیں تھا. جب کربلا قافلہ گیا تھا نا تو 26 اونٹوں پہ تو گھر کا سامان رکھا ہوا تھا. غریب نہیں تھے. ان کی چوکھٹ سے کئی امیروں کے چولہے چلتے تھے. یہ اتنی شان والے تھے. ماں نے کہا بیٹے یہ کپڑا کیسا لگے گا؟ کہتے ماں اگر کوئی سفید جوڑا ہو تو نکال دے. بیٹے سفید کیوں؟
کہتی میں نے اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے حسین سے سنا ہے کہ میرے نانا کو سفید کپڑے پسند تھے. ماں سفید کپڑے نکال تاکہ تیرے بیٹے کے کفن کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جائے. ماں نے سفید جوڑا نکالا، علی اکبر نے سفید جوڑا پہنا، سر پہ امامہ باندھا، اللہ اکبر، ہاتھ میں تلوار لی. جب تیار ہو گئے تو ماں ماں ہوا کرتی ہے، آواز دیتی ہے ماں او خاندان نبوت کی شہزادیوں، آؤ میرے اکبر کو دیکھو، اس کی تیاری میں کوئی کمی تو نہ رہ گئی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح میرا اکبر کتنا پیارا لگ رہا ہے. اتنی بات ماں نے کہی تھی. خاتون سنو جوانو، اتنی آواز سن کے کوئی خاتون اکیلی نہیں آئی تھی. سب سے پہلے جو خاتون آئی ہے وہ خاتون کوئی اور نہ تھی بلکہ حضرت علی کی شہزادی حضرت سیدہ زینب آئی ہیں، اور اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے ساتھ میں اپنے شہزادوں کی جوڑی لے کر کے آئی ہیں. آنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ اکبر کی تیاری کہاں کی ہے؟ کہا کہ یہ میدان جنگ کے لیے تیاری ہے. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. آ کے کہتی ہیں پہلے تمہارا اکبر نہیں جائے گا بلکہ پہلے میرے اون و محمد جائیں گے، پہلے میرے شہزادے جائیں گے. اس کے بعد اب یہ بات چل ہی رہی ہے. اتنے میں حضرت علی کے گھر کی بڑی بہو حضرت حسن کی زوجہ حضرت قاسم کی امی آئی ہیں، اور وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لائی ہیں. اللہ اکبر، کہتی سنو، نہ تمہارا اکبر جائے گا نہ تمہارے اون و محمد جائیں گے. اگر میدان کربلا میں کوئی جائے گا تو میرا قاسم جائے گا. اللہ اکبر، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت شہربانو آئی ہیں. وہ بھی اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ اپنی گود میں 6 ماہ کا اصغر لے کر کے آئی ہیں. آ کے کہتی ہیں 6 ماہ کا اصغر لائی ہیں. کہتی اکبر کی امی، نہ تمہارا اکبر جائے گا، زینب نہ تمہارے شہزادے جائیں گے، اللہ اکبر، نہ قاسم جائیں گے بلکہ پہلے میرا اصغر جائے گا. اس کی 3 دن کی پیاس ہے، اب پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے، اس لیے پہلے میرے اصغر کو جانے کی اجازت دے دو. اسی بیچ آقا حسین آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا بات چل رہی ہے؟ اکبر دیر کیوں کر دی ہے؟ اکبر دیر کیوں کی ہے؟ اتنا کہنا تھا. حضرت اکبر کہتے ہیں بابا میں تو جانے کی تیاری میں تھا. یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا، یہ کہتی ہیں پہلے میرا بیٹا جائے گا، آپ فیصلہ کریں کہ کون جائے گا. میرے حسین کہتے ہیں پہلے میرا اکبر جائے گا. اللہ اکبر، جب اکبر کے جانے کی باری آئی ہے حضرت سکینہ آگے بڑھی ہے، ہاتھ پکڑا ہے علی اکبر کا. کہتی اکبر ذرا چل کے دکھا دو. کہا کس لیے بہن؟ کہا جب تم مدینے سے چلے تھے، تمہاری بہن صغرا مدینے میں تھی، تب اس نے چلتے وقت تم سے کہا تھا اکبر ذرا چل کے دکھا دو، اس لیے کہ تمہاری رفتار مصطفیٰ کی رفتار سے ملتی ہے، تمہاری گفتار مصطفیٰ کی گفتار سے ملتی ہے، تمہارا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے، تمہارا انداز مصطفیٰ کے انداز سے ملتا ہے. اکبر خدا جانے اب ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اکبر ذرا چل کے دکھاؤ. حضرت علی اکبر نے چل کے دکھایا ہے. اس کے بعد حضرت سکینہ نے کہا تھا اکبر ذرا چہرے پہ ٹھاٹا لگا لے. کہا کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے. حضرت علی اکبر نے شملے کا ٹھاٹا لگایا ہے، اور اس کے بعد جب گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف نکلے ہیں تو مڑ مڑ کے مدینہ دیکھ رہے تھے. ہاں ساقب، بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے. ارے ان سے پوچھو جو پردیس چلے جاتے ہیں کہ ان کو جا کر کے پردیس میں بہنیں کتنی یاد آیا کرتی ہیں. کبھی ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی انتقال کر جاتے ہیں. اور یار عیدیں ہوا کرتی ہیں دنیا کی، دنیا نئے کپڑے پہن لیتی ہے لیکن بہنیں بھائیوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتی ہیں. کوئی کہتا کہ بھائی ہوتا تو عید کے دن آتا، کوئی بہن رو کے کہتی ہے جب عید آتی تھی تو بھائی آیا کرتا تھا. اور یار میں نے تو جنازوں پہ یہاں تک بہنوں کو روتے سنا ہے، یہاں تک دیکھا ہے کہ بہنیں بھائیوں کے تلووں سے لپٹتی ہیں اور رو کے کہتی بھائی صرف تو تنہا نہیں جا رہا ہے، بہن کی حسرتیں لے کر کے جا رہا ہے، بہن کی آرزویں تیرے ساتھ جا رہی ہیں. میں نے یہاں تک بہنوں کو کہتے سنا ہے او بھائی تیرے ساتھ صرف تیرا جنازہ نہیں ہے، تو کفن میں لپٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ ہماری حسرتیں لے کر کے جا رہا ہے. کتنی آرزویں بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ اکبر، میرے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں صاحب، مڑ مڑ کے مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ رہے ہیں. یاد آ رہی تھی صغرا کی، خیال آتا کہ اکبر تو نے وعدہ کیا تھا 7 محرم کو بہن کو لینے کا، آج صغرا تیرا انتظار کر رہی ہوگی. یاد کرو تاریخ کا وہ وقت جب میرے حسین نے حضرت صغرا کو مدینے چھوڑا تھا. تب حضرت صغرا نے کہا تھا بابا پھر بتاؤ تو
سکی مجھے کب بلایا جائے گا؟ تب میرے حسین نے کہا تھا سغرا 7 محرم کو اکبر لینے آ جائیں گے۔ تب حضرت سغرا نے کہا تھا بابا اگر 7 کو اکبر نہ آئے تو 10 محرم کو میرا خطاب تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ آج اکبر کو رہ رہ کے وہی بات یاد آ رہی ہے جب حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان کربلا کی طرف بڑھے ہیں، چہرے پہ ٹھاٹا لگا تھا۔ جب رفتار بڑی ہے گھوڑے کی، آپ کے چہرے سے وہ ٹھاٹے کا کپڑا ہٹا، جیسی کپڑا ہٹا یزیدیوں کے ہاتھ کانپ گئے، تلوار چھوٹ گئی۔ عمرو بن سعد نے کہا تھا کیا ہوا، کیا ڈر گئے ہو؟ یزیدیوں نے کہا تھا عمرو بن سعد ہم اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں، ہم حسین سے مقابلہ کر سکتے ہیں، حسین کے نانا سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کون حسین کے نانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو آج میدان کربلا میں مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ عمرو بن سعد چونکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا اس لیے جانتا تھا علی اکبر کو، کہتا لوگو یہ مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر۔ لیکن پھر بھی جرت نہ تھی کسی یزیدی کی۔ عمرو بن سعد نے بڑا انعام رکھ دیا، کہا جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو یہ دوں گا، میں اس کو یہ دوں گا۔ لوگ لالچ میں آ گئے، تلوار لے کے آگے بڑھے، لیکن خدا کا قسم سچ تو یہ ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا۔ آسان نہیں تھا علی اکبر کا مقابلہ کرنا۔ یزیدی آگے بڑھے، تلوار نکالی علی کے شیر نے۔ حسین کے شہزادے نے جب تلوار سنبھالی نا اور چلائی تلوار تو 41 یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 41۔ جرت نہ تھی کوئی علی کے شہزادے کا، حسین کے شہزادے کا مقابلہ کر لیتا۔ 41 یزیدیوں کی لاشیں جب تڑپی، ہمت جواب دے گئی۔ ایک یزیدی کہنے لگا عمرو بن سعد اس کو سامنے سے نہیں مارا جا سکتا۔ کہا پھر؟ کہا اسے دھوکے سے مارا جا سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا راستہ میں بتا دیتا ہوں، کام تو کر دینا۔ اب ذرا توجہ کرنا۔ کہا کون سا راستہ؟ کہنے لگا اس کا مدینے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، لگتا ہے اس کا مدینے میں کوئی عزیز رہ گیا ہے، اس سے بس ایک بار مدینے کا نام لینے کی دیر ہے اور پھر اسے مدینے کی یاد آئے گی، اس کا ہاتھ رک جائے گا۔ جب ہاتھ رکے تیاری رکھنا، کسی اچھا نشان چی کا انتخاب کر جس کا نشانہ بہتر ہو اور وہ نیزے سے اس پہ حملہ کرے اور نشانہ چوک نہ جائے۔ عمرو بن سعد کے کہنے پہ سنان کا انتخاب ہوا۔ نشانے بازی میں سنان مشہور تھا۔ نیزہ لے کے کھڑا ہوا، ایک یزیدی آگے بڑھا، کہنے لگا اکبر مدینہ کدھر ہے؟ جیسی لفظ مدینہ سنانا میرے علی اکبر کی آنکھیں برسی، رخ کیا مدینے کی طرف۔ کہتے ہیں سغرا افسوس میں تیرے پاس نہ آ سکا، ابھی اتنی بات کہی تھی تلوار تھمی ہے، سنان نے نیزہ سنبھالا، نشانہ لگا کر جو نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں گھس جاتا ہے، جگر کے پار ہوا نیزہ۔ اللہ اکبر، جیسی جگر کے پار نیزہ ہوا ہے علی اکبر زین سے زمین پہ آنے لگے، ایسے زین سے زمین پہ آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ رہا ہو، جیسی ایک پیر نکلا ہے۔ آپ زمین پہ آئے ہیں، گھوڑا آپ کی سواری، اس نے اپنے پیر آگے بڑھا دیے تھے، رفتار میں تھا گھوڑا۔ اللہ اکبر، گھوڑا آگے بڑھا، دیکھا سوار گر گیا ہے، واپس پلٹا آیا، اپنے پیر زمین پہ بچھائے اور اپنا منہ علی اکبر کے کان پہ رکھ کے کہنے لگا اکبر پریشان نہ ہو، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں آپ کو مصطفیٰ کے مدینے پہنچا دیتا ہوں۔ اتنی بات سواری نے کہی۔ آپ کہتے نہیں اگر میں مدینے جاؤں گا میری سغرا پوچھے گی کہ میرے بابا کہاں ہیں تو کیا جواب دوں گا؟ پھر گھوڑے نے کہا حسین اکبر اگر کہو تو خیمے تک پہنچا دیتا ہوں۔ کہتے نہیں میں شہادت کے بغیر باپ کے قدموں تک کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جا اپنا رستہ نہاپ۔ گھوڑے کو ہٹایا، زمین پہ آئے، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا ابتا، بابا اپنے بیٹے کو سنبھالیے۔ میرے حسین نے کمر
کمر کو پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد میدان کربلا میں آئے ہیں، آنے کے بعد آپ نے آواز دی اکبر کہاں ہو؟ جیسے اتنی آواز دی اکبر کہاں ہو؟ کہتے ہیں بابا جہاں میں نے فاطمہ الزہرا کو اپنے دوپٹے سے صفائی کرتے دیکھا تھا میں وہیں پہ ہوں، جہاں میں نے کھڑے ہو کے اذان پڑھی تھی میں وہیں پہ ہوں۔ آقا حسین گئے، بیٹے کا سر گود میں رکھا ہے، رکھنے کے بعد بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا، باپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا پیارے، اگر بوڑھے باپ کا لاشا ہو تو جب جوان بیٹوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر جوان بیٹے کا لاشا باپ اٹھاتا ہے تو پھر کتنی مشکل ہوتی ہے اس لاش کو اٹھانا۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر باپ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آقا حسین چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ جو نیزہ لگا ہے بڑا درد کر رہا ہے، اس نیزے کو نکال لیجئے، اس نیزے کو نکال لیجئے۔ حسین کہتے ہیں بیٹے یہ نیزہ تمہارے جگر کے پار ہے، اگر اس کو نکالا تو تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی بیٹے، تمہاری زبان سے آہ نکل سکتی ہے، اگر زبان سے آہ نکل گئی تو بیٹے میرا رب بڑا بے نیاز ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری میری قربانی منہ پہ نہ مار دے۔ اللہ اکبر، اتنی میرے حسین نے شہزادے سے بات کہی ہے۔ شہزادے کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہو، ایک قربانی منی میں ہوئی تھی، یہ قربانی کربلا میں ہو رہی ہے، منی میں بھی صبر کا امتحان تھا، یہاں پہ بھی صبر کا امتحان تھا۔ کل ہمارے دادا کے شہزادے نے چنی گردن پہ چلوا کر کے صبر کا امتحان دیا تھا، آج اکبر جگر کٹوا کے اپنے صبر کا امتحان دے گا۔ بابا فکر نہ کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ میرے حسین کہتے اکبر وعدہ کر زبان پہ آہ تو نہیں آئے گی، کہا بابا کوئی آہ نہ نکلے گی۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرا پیر کھڑا کیا ہے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ ہے، دوسرے ہاتھ سے نیزہ پکڑا ہے۔ کہتے اکبر اب دانتوں تلے زبان دبا لو، کہیں آہ نہ نکل جائے، مٹھی کو مضبوط باندھ لو، کہیں آہ نہ نکل جائے۔ عجیب منظر تھا صاحب کربلا کا، علی اکبر کا برچھی کو پکڑا ہے حسین نے، زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ میرے حسین چاہتے تھے نیزے کو نکالیں، اتنے میں زمین کی چیخ نکلی، حسین یہ نہ کر، تم حسین ہو میں زمین ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، حسین میں یہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ میرے حسین نے ہاتھ مارا زمین پہ، فرماتے خبردار، جب بیٹا کلیجہ کٹوانے کے لیے راضی ہے، میں برچی نکالنے پہ راضی ہوں، تو تو کون ہوتی ہے کانپنے والی؟ زمین تھم جاتی ہے۔ حسین نے نیزے کو پکڑا، کہا اکبر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، آؤ پیارے بتاؤں کربلا کیا ہے، علی اکبر کون ہے، حسین کون ہے۔ جیسی آپ نے نیزے کو پکڑا ہے، اکبر کے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھا، اکبر آہ نہ نکل جائے، زبان سے اف نہ نکلے۔ علی اکبر نے اپنے دانتوں تلے زبان دبائی ہے، مٹھی بند کی ہے، وہاں پہ نشے کا انجیکشن نہ تھا، بے ہوشی کی دوا نہ تھی، وہاں صبر کا امتحان تھا، جرت کا امتحان تھا، ہمت کا امتحان تھا۔ علی اکبر کا آپ نے نیزہ پکڑا اور جھٹکا دے کر کے جب نیزہ نکالا تھا صاحب، صرف نیزہ نہیں نکلا تھا، 18 سال کے بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے نکل کے آ گئے تھے۔ میرے حسین نے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، کہتے یا اللہ جس میں تو راضی ہے تیرا حسین راضی ہے۔ اس کے بعد مڑ کے اکبر کا چہرہ دیکھا، ہونا کیا چاہیے تھا، اکبر کی آنکھ میں آنسو ہوتے، زبان پہ آہ ہوتی، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے جب برچی نکالی گئی حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو نہ تھے بلکہ زبان پہ مسکراہٹ تھی۔ کہہ رہے تھے بابا پریشان نہ ہو، جب ہمارا رب اس دکھ میں راضی ہے تو پھر اکبر کو کسی سکھ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، نکالا نیزہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں بابا معلوم ہے آپ مجھے بھی خیمہ لے کر کے جاؤ گے؟ ہاں بیٹے۔ کہنے لگے بابا یہ دکھ نہ اٹھانا، میں جوان ہوں، میرا بوجھ آپ اٹھا کے لے کے جائیں گے، سفر مشکل ہوگا، صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے یہ وقت آ گیا، آپ تھک چکے ہیں بابا، یہ وزن نہ اٹھائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ علی اکبر نے اتنی بات کہی، خدا کی قسم آؤ بتاؤں حسین کون ہے، اتنی بات کہی نا۔ آقا حسین کہتے ہیں بیٹے جو ساری زندگی میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے، آج قرآن سنانے کا دن آ گیا ہے۔ بابا کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے سفر میں تمہیں اٹھا کے لے کے چلوں گا، قرآن پڑھو گے تم، سنے گا حسین۔
जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है। कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए कराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो। चांकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है। फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर, तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी ना मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है। बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है। अभी चंद आयतें पड़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है। हुसैन समझ जाते हैं कि अब बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है। कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, ओ बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए। ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हों, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख सुनाया करो।